اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھائے باغات معروشات وغیرہ معروشات، وہ باغ بھی ہوتے ہیں وہ بیلیں جیسے انگور کی ہوتی ہیں، ٹٹیوں پر اٹھانا پڑتا ہے، ان کو سہارا دینا پڑتا ہے، خود ان کے اندر تنا اوپر جانے کا اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ غیر معروشات یہ عام درخت ہیں، وہ خود کھڑے ہوتے ہیں، اپنی یعنی ریڑھ کی ہڈی ان کی اپنی مضبوط ہے، وہ کھڑے ہیں، انار کا درخت ہے، آم کا درخت ہے۔ تو معروشات وہ ہیں کہ جن کو ٹٹیوں پر چڑھانا پڑتا ہے۔ والنخلا، اور کھجور کے درخت، والزرع، اور کھیتی، مختلفاً اکلہ، جس کے کہ ذائقے بڑے بڑے مختلف ہیں۔ والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہ وغیرہ متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور یہ کہ ذرا ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ جیسے سٹرس فیملی ہے، اب ایک ہی خاندان ہے، اب اس میں کنو بھی ہے، اس میں فروٹر بھی ہے، اور اس میں وہ مالٹا بھی ہے، اور ساری چیزیں جو ہے لیکن ملتے جلتے بھی ہیں مختلف بھی ہیں، فیملی ایک ہی ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھایا کرو اس کے پھلوں میں سے جب کہ وہ پھل دیں۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق دے دیا کرو جس دن کہ تم پھل اتارو، یعنی اس میں سے بھی زکوٰۃ ہے۔ جیسے عشر ہے زمین کی پیداوار میں سے، ایسے ہی پھلوں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیا کرو، آتوا حقہ، ادا کر دیا کرو اس کا حق جس دن کہ وہ پھل اتارو۔ لا تسرفوا، اور اس میں حد سے بیجا خرچ نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ کو بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور چوپایوں میں سے اس نے ایسے بھی بنائے ہیں کہ جن کے اوپر تم بار برداری کا کام لیتے ہو۔ ظاہر بات ہے بار برداری انہی کی ہو سکتی ہے جو ذرا اونچے ہوتے ہیں، اب گھوڑا ہے یا خچر ہے، اونٹ ہے، یہ حمولتن ہے، یہ ذرا اونچے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آپ ان کی پیٹھوں کے اوپر بوجھ لاد کر لے جاتے ہیں، حمولتن۔ وفرشا، کچھ ایسے جو بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں، اب ان کے اوپر کیا آپ نے لادنا ہے، بکری پہ کیا لاد دیں گے آپ، اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، حمولہ بھی اور فرشا بھی، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، اب یہ بات کہی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو گیا، ولادت ہو گئی تو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ ہاں اگر مردار پیدا ہوا، مر گیا دوران ولادت ہی، تو پھر اس میں عورتیں بھی اور مرد بھی شریک ہو سکیں گے۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر موجود ہیں۔ من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، ومن المعز اثنین، بکری میں سے 2 بکرا اور بکری۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے کس کو حرام کیا ہے، مذکروں کو حرام کیا ہے یا مؤنثوں کو حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ جو ان کے رحم ہیں ان کے مؤنثوں کے، ان پہ جو کچھ ہے انہیں حرام، کس کو حرام کیا ہے؟ حرام اگر کوئی شے ہے تو سب کے لیے، اور اگر حرام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں۔ یہ تم نے جو نئے قوانین بنا لیے ہیں وہ کہاں سے لے آئے ہو، کیا ان کی سند ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ کسی سند کے ساتھ، کسی حوالے سے اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین، اسی طرح اونٹ میں سے بھی 2 ہیں نر اور مادہ۔ ومن البقر اثنین، گائے میں سے بھی 2 ہیں، ان میں بھی 2 ہیں۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، پوچھئے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ جو رحم ہیں ان کے ماداؤں کے، کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ قوانین دیے اور یہ نصیحتیں کی اور یہ ہدایات دی؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا کرے، جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے۔ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم، اب وہ پھر وہی قانون جو ہے، جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے، جو گوشت جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا، ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے، یہاں پھر اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شے میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے،
جو شریعت میری جانب وحی کی گئی ہے، میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شے ہو کسی کھانے والے پر حرام، محرم علی طائمین کھانے والے پر یطعمہ جو اسے کھاتا ہو، سوائے کس کے؟ الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ مردار ہو۔ اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، منخنقہ ہو، متردیہ ہو، موقوذہ ہو، وہ سب کے سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا۔ ہاں اس کے مرنے سے پہلے کوئی اونچائی سے گر گیا ہے لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے ذبح کر لیا ہے اور خون نکل گیا، وہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے، تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے۔ او دمن مسفوحا، یا خون ہو بہتا ہوا، یعنی ایک خون وہ ہے کہ جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لیں، کتنا ہی رائگر مارٹس ہو جائے، کتنا ہی تشنج ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہ ہی جائے گا، وہ حرام نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا کچھ نہ کچھ، جگر میں کچھ خون رہ جائے گا، وہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ لیکن جو بہایا جا سکتا ہو خون، کہ اگر آپ نے ذبح کیا ہے تو خون بہا کر نکال دیا جائے، اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا یہ کہ سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، وہ اصلاً ناپاک ہے۔ او فسقا، یا یہ کہ وہ ناجائز شے ہو، احل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو، چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے، اور جا کر کسی خاص استھان کے اوپر اس کو ذبح کیا ہے، کسی خاص مقام پر کیا ہے، کسی خاص قبر پر کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مضطر ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی کوئی غیر باغ، نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو، ولا عاد، نہ حد سے زیادہ بڑھے، صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے۔ فإن ربک غفور رحیم، تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک کھر ہوتا ہے۔ جانور ایک وہ ہے جیسے کہ گائے ہے، ان کے یہ پیر جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا کھر ایک ہی ہے، ایک ہی ناخن، تو کھر والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی۔ بعض چیزیں تھیں کہ جو اصلاً حلال تھیں لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں ان کی وجہ سے، جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں، بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناخن والے جانور کو۔ ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی۔ الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو، پٹھ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں لگی ہوئی ہے، اب الحوایا، یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا جو ہڈیوں کے اندر ہو، تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو چربی کی جائز تھی ان کے لیے، باقی چربی جو ہے کھلی وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارت کی بنا پر۔ یہ مستقل آسمانی شریعت کا حصہ نہیں تھا بلکہ یہ خاص طور پر ان کے اوپر تنگی کی گئی تھی ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے۔ صدق اللہ العظیم۔